السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأتموا الحج والعمرة للہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الأمين، ونحن وراء ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ معزز محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقائے نامدار احمد مختار مدینہ تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکشپناہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پھر جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا فرمایا۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف رب کائنات کے لیے، درود و سلام ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حج کا مہینہ رواں دواں ہے، بہت سے حاجی جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اور بہت سے پہنچ بھی چکے ہیں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، جسے توفیق دیا ہے، وہ حج کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ تو بہتر میں یہی سمجھتا ہوں کہ حج کا مہینہ ہے تو کچھ حج کے اوپر روشنی ڈالی جائے۔ انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جمعہ آنے والا حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات آپ سامعین کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کیجیے۔ جس طریقے سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، روزے فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی میں جو استطاعت رکھتا ہو حج جانے کے لیے، اس کے اوپر پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ استطاعت والا ہو اور وہ حج نہ کیا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے پاس استطاعت ہو یعنی طاقت ہو حج کرنے کی اور اس نے نہیں کیا تو آخر میں ایسا نہ ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے، اس سے میں لاپرواہ ہوں۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، آج کے دور میں اگر کسی کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے اکاؤنٹ میں، کھانا اونا خرچہ کرنے کے بعد سالانہ 5 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، وہ حج کر لے، حج کر لے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے پاس استطاعت آ جائے وہ اگلے سال کا انتظار نہ کرے کہ میں اگلے سال حج کے لیے جاؤں گا۔ جس سال اسے استطاعت ہو جائے، راستے کا خرچہ، حج کا خرچہ، تو اسی سال حج کر لے، انتظار نہ کرے اگلے سال کا۔ بہت سے لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، کچھ زائد عمر ہو جائے تو پھر حج کے لیے جائے، لیکن ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
ہم تو امید رکھتے 100 سال کی زندگی کی کہ 100 سال 150 سال زندگی ہو، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی ہے. یہاں کل کی امید نہیں اور 100 سال کی امید لگا بیٹھے ہیں. تو میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھی، جن کے پاس استطاعت ہے وہ حج کر لے، اس لیے کہ حج فرائض ہے. اور جو حج کریں گے، حج جو حاجی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی، آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حج کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے یہ اجازت دے گا کہ اپنے خاندان میں سے، ان کے خاندان ایسے 400 لوگوں کو بخشش کروائے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے. یعنی جہنم کے دروازے کے پاس جو کھڑا ہے، 400 لوگوں کو وہ بخشش کروائے گا کل قیامت. جو حج کر لیا ہے، حاجی ہو گئے، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے. 400 لوگوں کو بخشش کروائے گا. حج کے کچھ اراکین ہیں. جب حج قریب ہوتا ہے تو لوگ بہت گھبراتے ہیں، دل سے بہت ڈرتے ہیں. وہاں کیا ہوگا، کیسے کریں گے. 5 دن کا جو معاملہ ہوتا ہے حج کا، وہ دن بہت ہی لوگ گھبرائے ہوئے رہتے ہیں. اور گھبرانے کی بات یہ ہے، اس لیے گھبراتے کہ اسے علم نہیں ہے، جانکاریاں نہیں لی ہے. حج کے لیے تیاریاں تو کر لی ہے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے. دھن دولت پیسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو صرف علم کی کمی ہے. علم نہ ہونے کے بنا پہ وہ بہت گھبراتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو کہاں کیا کرنا ہوگا، احرام کتنا دن باندھنا ہوگا، کتنے دن تک احرام باندھ کر رہنا ہوگا. خدا نہ خواستہ سوئے اور احتلام ہو گیا، ناپاک ہو گئے تو احرام کی حالت میں کریں گے کیا. یہ ڈر اور خوف اس لیے ہے کہ اس کے اندر علم نہیں ہے. اس لیے بارہا میں یہی کہتا ہوں، زیادہ زور یہی رہتا ہے میری بیانات میں کہ علم حاصل کیجیے. علم فرض ہے. جس طریقے سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہمارے اوپر فرض ہے، ایسے علم بھی فرض ہے. ہم نماز اس وقت تک ہماری مکمل نہیں ہوگی جب تک ہم نماز کے اراکین کو نہیں سمجھیں گے، نہیں جانیں گے. روزہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک ہم روزے کے بارے میں کچھ مسائل نہ جانیں گے، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں جانیں گے. قربانی کا وقت آ رہا ہے، بکرا بڑے بڑے لاتے ہیں، 70 ہزار کا بکرا لے آتے ہیں، لیکن حلال کرنے کا طریقہ معلوم نہیں کہ کس طریقے سے ذبح کیا جائے. اللہ نے نواز دیا، 70,000 80,000 کا بکرا آ جائے گا، لیکن ذبح کرنے کے لیے مولوی صاحب کو ڈھونڈیں گے. مولوی صاحب کہاں ہے، تھوڑا حلال کر دیں. ارے بکرا آپ لائے ہو، اگر اپنے ہی ہاتھ سے اسے حلال کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نوازا ہے. حج کے لیے تیاریاں ہو گئی ہے، ایک سے ایک کپڑے آ گئے، سامان آ گئے ہیں، لیکن حج کا راکن معلوم نہیں کہ وہاں جا کر ہمیں کرنا کیا ہے. تو بے علم عمل کرنے سے فائدہ کیا؟ جو چیز قبول ہی نہ ہو تو سب سے پہلے ضروری ہے علم حاصل کرنا. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، لحد تک. ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کرو. کوئی عمر نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے. کسی بھی عمر میں آپ علم حاصل کرو. سیکھو میرے بھائی، دین کے بارے میں معلومات کرو. دنیاوی معلومات کرنے کے لیے ہم اچھے اچھے یونیورسٹی، اچھے اچھے کالج تلاش کرتے ہیں، لیکن جہاں اپنی دین کے بارے آ جاتی ہے، معاملہ آ جاتا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. کیوں آخر ایسا معاملہ کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ جو اصل ضروری ہے ہمیں علم کا، دینی علم، دینی تعلیم، اسے ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. اور جب باری آ جاتی ہے عمل کرنے کی تو پھر ہم کس طریقے سے حج ادا کرے، کس طریقے سے عمرہ ادا کرے، کیسے احرام باندھے، احرام کے حالت میں سوئے ہیں، نائٹ فال ہو جائے، احتلام ہو جائے تو اب کیا کریں، کچھ پتہ نہیں.
تو جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، انہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 5 دن کا حج ہے، 8، 9، 10، 11، 12۔ 8 تاریخ سے حج چالو ہو جاتا ہے، ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج چالو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ 5 دن آپ کو احرام میں نہیں رہنا ہے، 5 دن احرام باندھ کے نہیں رہنا ہے، 2.25 دن یا زیادہ سے زیادہ 2.5 دن، بس اس سے زیادہ احرام میں ہمیں نہیں رہنا۔ پھر اپنی ذاتی کپڑا، عام کپڑا جو پہنتے ہیں اس کپڑے میں ہم رہ سکتے ہیں۔ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں مکہ شریف تو پہلے عمرہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ عمرہ بہت سے لوگ کیے ہوئے رہتے ہیں، عمرہ کے مسائل بالکل آسان ہے، حج کے معاملے میں ڈیفیکلٹ ہے، تھوڑا لوگ سوچتے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کو جس ہوٹل میں ہم ہیں ٹھہرے ہوئے، غسل کریں گے اور حج کی نیت سے احرام باندھیں گے، حج کی نیت سے احرام، اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے احرام باندھنے کے بعد۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک ملک لا شریک لک، یہ پڑھنا ہے۔ وہاں سے 8 تاریخ کو روانہ ہو جانا ہے مینا کے جانب، 8 ذی الحجہ کو، اور کوشش کریں کہ جب 8 ذی الحجہ کو آپ مینا جائیں تو پیدل جانے کی کوشش کریں۔ ایسے سواریاں تو بہت ہیں، آج کل میٹرو بھی ہے، بسز بھی ہے، ٹیکسیز بھی ہے، ہر چیز کا انتظام ہے، لیکن ہم ثواب کی نیت سے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ پیدل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت ثواب رکھا ہے، حد سے زیادہ پیدل جانے والوں کے لیے۔ کہاں سے؟ مکہ سے مینا تک پیدل جائے آپ، یا جیسی مرضی، سواریاں بھی ہے، سواریاں سے بھی جا سکتے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پیدل جانا زیادہ ثواب ہے۔ مینا پہ پہنچے 8 تاریخ کو، آپ کو وہاں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے مینا میں۔ کتنے وقت کی نماز پڑھنی ہے؟ 5 وقت، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 وقت کی نماز 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہے مینا میں جا کر۔ ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور فجر کی نماز۔ اب فجر کی نماز پڑھ لیے تو کون سی تاریخ آ گئی؟ 9ویں تاریخ، یوم عرفہ۔ اصل آج ہی کا دن حج ہے، جس کو ہم یوم عرفہ کہتے ہیں۔ حج کا دن آج ہی ہے، یوم عرفہ کا دن، وہی حج ہے۔ جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے ہیں وہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے، بہت ثواب ہے۔ جس دن یوم عرفہ ہو اس دن آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنا بہت ثواب ہے۔ حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، جو حج کے لیے گئے ہیں مکہ شریف میں ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، لیکن جو نہیں گئے ہیں وہ روزہ رکھے، انہیں حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اور حج کا ثواب کیا کیا چیز سے ملتا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جو صاحب نصاب نہیں ہیں، جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں، وہ دل چھوٹا نہ کرے کہ ہم حج نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للمومنین ہیں، رحمۃ للعالمین ہیں، اپنی امت کے لیے حج کا ثواب کا ذریعہ ایسے ایسے بنا دیے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے حج مبرور، ویسا حج جو قبول ہو وہ حج آپ کر سکتے گھر بیٹھے ہی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت نہیں دیا۔ یہ ان کے لیے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفات، اب حج آپ کا شروع ہو گیا۔ مینا میں 5 نماز پڑھ لینے کے بعد وہاں سے آپ نکل جائیں، اب عرفات کی طرف جائیں۔ اب ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات میں آپ کو رہنا ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک حج کی نیت سے احرام کے ساتھ۔ ظہر کے بعد اگر 1 منٹ بھی عرفات میں وقوف کیا تو وہ حاجی ہو گیا، اگر 1 منٹ بھی ظہر کے بعد وہ وقوف کیا یعنی ٹھہرا تو وہ حاجی ہو گیا۔ اب آپ کو عرفات میں جا کر کے کیا کرنی ہے؟ دعائیں مانگنی ہے اور خطبہ سننا ہے۔
उस दिन वहाँ के इमाम जो होते हैं वो खुतबा देते हैं। खुतबा सुनना ज़रूरी है। और आपको नमाज़ें पढ़नी है, ज़ोहर और असर। मगरिब की नमाज आपको अरफात में नहीं पढ़नी है। मगरिब सूरज गुरूब होते ही आपको अरफात का मैदान छोड़ देना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जोहर से पहले पहुँचे हुए होते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो जो काफिला वाले होते हैं वो मगरिब से पहले निकल जाते हैं, चलो चलो चलो। उनकी हज मेरे दोस्तों कबूल नहीं होती है, ख़राब हो जाती है। इसलिए आप जब जाएं अरफात में तो सूरज गुरूब होने के बाद निकले। जब तक सूरज गुरूब नहीं हुआ हो उस वक्त तक ना निकले। अगर आप निकल गए अरफात के मैदान से तो फिर अब हाजी नहीं कहलाएंगे। लोगों के नज़र में तो हाजी कहलाएंगे, रब के यहाँ आपका नाम हाजियों में नहीं होगा। अरफात के मैदान में आपको मगरिब तक रहना है। अब मगरिब के बाद आपको अरफात से निकलना है और कहाँ जाना है? मीना में। कहाँ जाना है? और वहाँ जाने के बाद आपको मगरिब और इशा दोनों की नमाज साथ में पढ़नी है। मुज़दलिफ़ा में जाना है, दोनों की नमाज साथ में पढ़नी है। हाँ, अरफात के दिन आपको मुज़दलिफ़ा जाना, रात मुज़दलिफ़ा में गुजार दी है आपको। और मगरिब और इशा दोनों नमाजें एक साथ पढ़नी है मुज़दलिफ़ा में, एक साथ आपको पढ़नी है। और फजर की नमाज के बाद आपको वहाँ से निकलकर जब फजर की नमाज पढ़ लेंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? 10वीं तारीख हो जाएगी, ज़िलहिज्जा की 10वीं तारीख हो जाएगी। 8वीं 9वीं आप ख़त्म कर दिए। अब 10वीं तारीख को हम लोग क्या करते हैं? जो हज के लिए नहीं जाते हैं, हमारे लिए ईद उल अज़हा की नमाज होती है, हम तैयारियां करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। वहाँ क्या करना आपको? 10वीं तारीख को जा करके जमरात में आपको रमल करना है, यानी बड़ा शैतान को आपको मारना है। उसके बाद मीना में जा करके आपको कुर्बानी देनी है। कुर्बानी देने के बाद आपको हल्का करवाना है, यानी या सर बाल कतराइए या पूरा सर छिलवा दीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का करवाए थे, यानी सर छिलवाए थे। उस वक्त कमोपेश 1,24,000 सहाबाए किराम थे, 1,24,000। और जब हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर के बाल निकाले थे तो तमाम सहाबाए किराम ने उन बालों को, उन मुँह मुबारक को अपने पास हिफाजत से रखे थे और जहाँ वो जाते थे साथ में लेकर जाते थे। और आज उन्हीं की बरकत है कि हमें मुँह मुबारक की ज़ियारत होती है। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम तोहफे मिलाए और आज जहाँ मुँह मुबारक की ज़ियारत होती है वो हम ज़ियारत करते हैं। अब आप एहराम से खाली हो गए, बस 2.5 दिन का एहराम है। उसके आप मक्का शरीफ फिर जाए, तवाफ़ करें, तवाफ़ ज़ियारा, फिर 2 रकात नमाज पढ़े मुकामी इब्राहिम के पास। उसके बाद फिर तवाफ़ करें और फिर आप मीना वापस आ जाए और 2 दिन रह करके वही कंकर मारना है आपको 11-12। ये है हज। और जब हज जो वदा कहते हैं, यानी आखिरी तवाफ़ वो आपको करनी है जब आप मक्का शरीफ से घर के लिए या मदीना शरीफ जाएंगे तो वह आप तवाफ़ कर लें। ये है हज का तरीका। अब जब हाजी लोग जाते हैं हज के लिए तो अपने रिलेटिव में, रिलेशन में, घरों में दावतें भी होती है और सबसे माफ़ी भी मांगते हैं कि हम हज के लिए जा रहे हैं, अगर हमारी मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मेरी ज़ात से कोई ख़ता हो गई तो आप हमें माफ़ कर दें। और ये होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि माफ़ नहीं करते। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अगर कोई माफ़ी मांगे आपसे तो उसे आप माफ़ कर दीजिए, गले मिलिए, मुसाफा कीजिए, मुनाफा कीजिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। हम छोटे छोटे गुनाह, बड़े बड़े गुनाह रब से ये अपने ख्याल रखकर अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देगा। जब हम अल्लाह से ये उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गफूरुर रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तो हम फिर जो माफ़ी मांगते हैं हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते? जब अल्लाह गफूरुर रहीम है तो जो हाजी हज के लिए जा रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आए,
گلے ملے، مناقہ کرے، مصافحہ کرے، بولے بھائی ہم سے جو غلطی ہو معاف کر دیں. آپ بھی ان سے کہیے مجھ سے اگر میری ذات سے اگر کچھ غلطی ہوئی ہوگی، اگر آپ کو کچھ تکلیف ہوگی تو ہمیں بھی معاف کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. یہ تو صحابہ استطاعت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے. اب وہ جو حج نہیں کر سکتے، نہیں جا سکتے، ان کے لیے احادیث سماعت فرمائے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو یا دونوں ہو، انہیں خوش رکھے، مسکرا کر اپنے ماں باپ کو دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. کہیے سبحان اللہ. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ گھر بیٹھے حج ادا کر سکتے ہیں. یہاں آپ کو حاجی نہیں کہیں گے، آپ کو ایئرپورٹ تک نہیں چھوڑیں گے، آپ کو ایئرپورٹ لینے کے لیے نہیں آئیں گے، آپ کے پھول کا مالا نہیں چڑھائیں گے. یہ تو سسٹم بن گیا ہے. پھول کا مالا چڑھائیں، کیا کہتے ہیں ایئرپورٹ تک چھوڑے پھر لینے کے، یہ سسٹم بن گیا ہے. یہ کوئی رکن نہیں ہے، یہ کوئی واجب اور فرائض نہیں ہے. لیکن رب کی بارگاہ میں، رب کے رجسٹر میں آپ کے نام حاجی لکھ دیا گیا. اگر جس نے اپنے ماں باپ کو خوش دلی سے مسکرا کر دیکھا اور اس کے ماں باپ اس سے خوش ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہیں، اگر میں اپنے والدین کو دن بھر میں 3 مرتبہ خوش کریں اور خوشحالی سے دیکھیں تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں 3 حج کا ثواب دے گا؟ تو ہمارے آقا مدینہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہاں. اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی ایسا بندہ جو اپنے ماں باپ کی ہی خدمت میں لگا ہو، ڈیوٹی میں لگا، اس کے علاوہ کوئی ان کا کام ہی نہ ہو، اور وہ دن بھر میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو خوش دلی سے دیکھے اور مسکرائے اور ان کے ماں باپ خوش ہو جائے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 100 حج کا ثواب دیتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہاں، اسے 100 حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر مطلق ہے، جتنا چاہے اتنا اپنے بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے، میں اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اپنی ذات کے لیے بول رہا ہوں، حدیث سے بیان کر دے رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی عالم کی مدد کی، اس کی جو ضروریات ہے اسے دفع کر دیا، کھانا کھلا دیا کسی عالم کو، کپڑا دے دیا، جس چیز کی ضرورت ہے اسے اس عالم کی مدد کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 حج. اگر کوئی کسی عالم کی مدد کیا تو 70 حج ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اب بتائیے گھر بیٹھے ثواب ہے یا نہیں؟ اس سے بھی آسان اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے میری امت کی کسی بھی انسان کی حاجات کو اگر وہ پورا کر دیا، اس کے مشکلوں کو آسان کر دیا، یہاں تک کہ کوئی ضعیف ہے وہ اٹھ نہیں پا رہا، اس کے بازو پکڑ کے اٹھا دیا، کسی کو راستہ دکھلا دیا، کسی کو کچھ دے دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو گھر بیٹھے حج ہم کر سکتے ہیں. اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرے گا فلاں حاجی جنت میں جاؤ، فلاں حاجی جنت میں جاؤ. وہ بندے کہیں گے یا رب قدیر ہم نے تو حج کیے ہی نہیں، پھر ہمارے نام حاجیوں میں کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تم نے حج کیے لیکن تجھے معلوم نہیں ہے، جو خوش دلی سے اپنے ماں باپ کو خوش کیے تھے، جو عالم کو کسی عالم کے حاجات کو تو نے مکمل کر دیے تھے، کسی ضعیف کو ہاتھ پکڑ کے تم کو اٹھائے تھے، اس وقت میں تجھے حاجی کا لقب دیا تھا، اب میرے رجسٹر میں تمہارا نام حاجی لکھ دیا گیا تھا، اس لیے آج تمہارا مقام حاجیوں میں ہے، جا تمہارے لیے جنت ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک علی رحمہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں بغداد شریف میں. حج کا زمانہ تھا، وہ حج کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے اور کوفہ پہنچ گئے. کوفہ پہنچے، سامان خریدنے کے لیے، احرام وغیرہ کے لیے چلے بازار میں، تو ان کو بہت تاخیر ہو گئی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد بولے چلیے تھوڑا ہوا پانی لینے کے لیے دریا کے کنارے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر
मुबारक अली रहमान दरिया के किनारे गए तो क्या देखे, एक औरत आई अंधेरी रात में और एक मरा हुआ जानवर भैंस वगैरह पड़ा हुआ था, उसकी गोश्त निकाल करके और थाली में रखकर जोर जोर से चलने लगी। ये समझे हजरत अब्दुल्ला कि ये कोई होटल वगैरह चलाती है, मुर्दार का गोश्त ले करके लोगों को खिलाती है। जरा मैं देखो उनके पीछे हो रही है। ये कुफा की गलियों कूचे से होते हुए एक दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजे में दस्तक दिए, वहां लड़कियां निकली, ये अंदर गए और ये अब्दुल्ला जो है खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अंदर की बातें सुने। वो उनकी बच्चियां 4-5 बच्चियां थी, कहने लगी अम्मी हुजूर कुछ लाए, हम लोग भूख से परेशान हैं। तो उनकी अम्मी जो वो खातून थी कहने लगी बेटी आज भी कुछ नहीं मिला, एक मुर्दार जानवर था उसका गोश्त लाया हूँ, उसे पकाकर तुम लोग खा लो। इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए हराम चीज़ भी खाना तुम्हारे लिए हलाल है। जान बचाने के लिए हराम चीजें खाना तुम्हारे लिए हलाल है। अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो तुम लोग गशी खा लोगे और हो सकता है तुम्हारी जान हलाकत में चली जाए। इसलिए हमारे लिए जायज़ है कि तुम ये खाना पकाकर खा लो ये गोश्त। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक अली रहमान दस्तक देते हैं। कौन? मैं अब्दुल्ला, बगदाद का मुहद्दिस, मुझे सब जानते हैं। क्या काम है? आपसे मिलना है। 3,000 का दिरहम की थैली आगे बढ़ा दिए, बोले ये लो, ये तुम रखो, मैं हज के लिए निकला था लेकिन मुझे इससे बड़ा हज नहीं मिलेगा। हराम चीज को छोड़ दो और इससे तुम अपने बच्चों को अपने घर का खर्चा चला। और रख करके वहां से थैली वापस चले गए। अपने दोस्तों को बोलते तुम लोग हज के लिए जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस वतन जा रहा हूं। सब 1000 जुबानें 1000 बातें निकली, फ्लाइट ले लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, इसलिए नहीं जा रहे। हजरत अब्दुल्ला वापस आ गए। जब 6-7 महीने के बाद हाजी लोग वापस आए तो मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे। बोले मुबारक, बोले हमें मुबारक किया, तुम तो मीना में देखे, तुम्हें मुज़फ्फर में देखा, तुम्हें अरफात में देखा, तुम्हें आका अलैहिस्सलाम के दरबार में देखा, कितनी आवाज़ें दी लेकिन तुमने सुने नहीं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह मैं तो यहाँ अपने घर में हूँ। अल मुख्तसर जो सबसे बड़े आलिम थे वो रात में आए और कहने लगे अब्दुल्ला तुमने ये दिरहम के थैली मुझे आका अलैहिस्सलाम के सामने पकड़ाया और कहाँ गायब हो गए, मैं तुझे ढूंढता रहा, मिले नहीं, ये लो अपनी अमानत रखो, और वापस चले गए। उसके बाद रात में ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और बोले अब्दुल्ला और कितने लोगों से मैं तुम्हारी सबूत दिलाऊं कि तुम्हारा हज कबूल हो गया है। और थैली खोल कर देखो, तुमने 300 दरहम दिए थे, मैंने 600 दरहम दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की मदद फरमाता और उनके हज भी कबूल कर लेता है, वो भी मबरूक हज जो गरीबों की, जो लाचारों की मदद करता है। 2 पैसे हम खर्चा नहीं कर सकते, एक जो हज के लिए फराइज जो हज उसके लिए, और जो नेमत बदल हम किसी को पैसा दिए हैं वो हम दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते। जो नफिल हज के लिए जा रहे हैं उस पैसे को हम गरीबों को या किसी की मदद कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को हज करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। एक हज़रत आए हुए इस्माइल भाई यूपी से, उनकी बेटी की शादी है और 23 मई को बिल्कुल करीब है, आप उनकी मदद फरमाएं ताकि उनकी बेटी की शादी अच्छी से हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सभी लोग खड़े हो जाए अच्छे से और सबके दुरुस्त कर दें।